السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ دین اسلام ہر اس خوبی کا حامل ہے جو کسی اچھے انسان میں پائی جا سکتی ہے۔ دین اسلام شرم و حیا کا دین ہے، اور شرم و حیا وہ بنیادی وصف ہے، وہ بنیادی خوبی ہے جو کسی انسان کو گناہ سے روکنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے جذبات رکھے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر نیکی کو بھی ودیت فرمایا ہے، اور انسان کے اندر گناہ اور برائی کے جذبات اور خیالات بھی رکھے۔ یہ دو قوتیں ہیں جو انسان کو ساری زندگی اپنی اپنی طرف کھینچتی رہتی۔ اب انسان کے اندر ایک فطری طور پہ وصف ہوتا ہے جسے حیا کہتے ہیں، اور حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ انسان کا نفس اگر اسے گناہ پہ ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ حیا، یہ شرم، یہ ایسا وصف اور ایسی خوبی ہے جو انسان کو گناہ سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ حیا کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں: وقار، سنجیدگی، متانت، شرم، جھجک، اور مختصر اس کی تعریف یہی کی جا سکتی ہے کہ فطری طور پہ انسان کے اندر موجود وہ وصف ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ ایک خوبی ودیت فرمائی ہے، اس کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شرم و حیا تمام انبیاء کرام کی بنیادی خصلتوں اور ان کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف تھا۔ ہر پیغمبر شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم والے تھے، اس قدر حیا والے تھے، متانت والے، وقار والے، سنجیدگی والے، کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی وہ شرم و حیا محسوس کرتی ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوشیزہ سے، اس ان میرڈ لڑکی سے بھی بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ یہ حیا ایسی خوبی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا اور ان کے دین کا ایک بنیادی حکم ہے، بنیادی بات ہے تمام ادیان کی۔ وہ بات جو تمام نبیوں نے کہی، وہ بات میں کہنے لگا ہوں۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو جی چاہتا ہے کرتا پھر۔ یہ اجازت نہیں دی جا رہی جو مرضی کرنے کی، اصل میں یہ نتیجہ اور رزلٹ بتایا ہے شرم و حیا کے ختم ہو جانے کا۔ تو جب یہ شرم و حیا کا مادہ تیرے اندر سے مٹ جائے تو پھر تیرا جو جی چاہتا ہے کر کا مطلب یہی ہوا کہ پھر تیرے لیے برائی اور گناہ کا ہر رستہ کھل جائے گا، کیونکہ رکاوٹ ہی دور ہو گئی نا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر،
حیا صرف اور صرف خیر ہی لاتی ہے، یعنی حیا کا ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ بلائی ہی بلائی ہے، یہ خیر ہی خیر ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ اور ایک حدیث پہ آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور حیا کے متعلق کوئی ایک فرمان ہے آپ کا؟ 20 فرامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف اور خوبی ہوتی ہے۔ فرمایا دین اسلام کا بنیادی وصف اور بنیادی خوبی وہ یہی حیا ہے، یہ شرم ہے۔ بڑوں کی حیا، والدین کی حیا، کہ یار میں یہ کام کروں گا مجھے کیا کہیں گے، میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے بھائی کو، میں اپنی بہن کو، میں اپنے استاد کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ حیا ہوتی ہے نا۔ اور پھر اسی طرح میں اپنے رب کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، رب سے بھی حیا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، آپ کی زبان صادق سے کئی باتیں اللہ رب العزت نے کہلوائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کو کوئی دوسرا آدمی واضح و نصیحت کر رہا ہے، سمجھا آ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ شاید اسے بتا رہا ہوگا کہ یار تو اتنا حیا شرم والا کیوں ہے، تو اتنا شرمیلا کیوں ہے، اس کی حیا پہ اس کو واضح و نصیحت کر رہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا ختم کرنے کی نصیحت مت کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ بلا شبہ حیا ایمان میں سے، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں سے یہ جملہ مشہور ہوا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ اور جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اگر ہم اس کو سادہ جملہ پڑھنا چاہیں تو الحیاء شعبۃ من الایمان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحیاء، حیا شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ شعبۃ نکرہ ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں عظیم شاخ، شعبہ برانچ، شاخ۔ اور اس سے پہلے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، برانچیز ہیں ایمان کی 60 سے زیادہ۔ اور آپ نے ان 60 سے زیادہ جو برانچیز ہیں ایمان کی، یقین کی، ان میں سے جو بطور مثال بیان فرمائی نا، وہ یہی بیان فرمائی حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور یاد رکھو کہ حیا بھی یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ نے اس حیا کے شعبے کو ہی کیوں بطور مثال بیان کیا؟ اس لیے کہ باقی بھی جتنے شعبے ہیں نا ایمان کے، قسمیں ہیں، شعبے ہیں، برانچز ہیں، ان سب کی بنیاد یہی شرم و حیا ہے۔ دیکھیں انسان روزہ رکھتا ہے، اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی تو نہیں رکھے گا۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ کھانے کھا رہا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں۔ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا نہیں پڑھنے جاتا، سامنے مسجد ہے باہر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، کوئی حیا نہیں۔ حیا ہو تو بندہ سوچتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، یار اللہ کیا کہے گا، یار میرا رب دیکھ رہا ہے، اپنا نفس انسان کو ملامت کرتا۔ یہ ہے حیا۔ اللہ اکبر۔ اور دین اسلام نے انسان میں حیا پیدا کرنے کے لیے کئی احکامات نازل فرمائے۔ عورت کو پردے کا حکم دیا، مرد اور عورت کو تنہائی میں الگ ہونے سے منع کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو سورۃ النور میں
اپنی نظروں کو کچھ جھکا کر رکھنے کا حکم دیا. کچھ نظریں جھکا کر رکھو، اس لیے کہ آنکھیں اٹھا کر اور مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو دیکھے تو یہ بھی شرم و حیا کے منافی چیز ہے. اس لیے حیا اسی میں ہے کہ انسان کچھ آنکھیں جھکا کے رکھے. دیکھیں جن لوگوں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ اپنے استاد، اپنے بڑے، اپنے والدین کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے. سچی بات ہے، میں گناہ گار سا انسان ہوں، لیکن مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنے والد محترم سے آج بھی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں ہوتی. الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ حیا ہے. اللہ اکبر. اب حیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک فطری خصلت اور خوبی ہے انسان میں. دین اسلام اس خوبی اور خصلت کو اور پروموٹ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے احکامات دیتا ہے، پورا بندوبست کرتا ہے. ایسے کام کیے جائیں جن سے یہ حیا قائم رہے، ایسے کاموں سے بچا جائے جو شرم و حیا کو ختم کرتے ہیں. یہ حیا اور شرم یہ فطری طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جو انسان کو ملامت کرتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، نیکی پہ ابارتی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں یہ شرم و حیا کدھر گئی؟ تو یہ فطری طور پہ موجود ہوتی ہے، لیکن انسان نے اپنے ماحول کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، جب گندی فلمیں، ڈرامے دیکھے جائیں گے، گندے گانے سنے جائیں گے، تعلیمی اداروں کے اندر گندے میوزیکل کنسرٹ ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حیا ختم ہو جائے. اور یہی ہوا ہماری حیا کے ساتھ. ہماری بچیوں کے سروں سے پردے، چادریں سرک گئیں اور ان کی شلواریں اوپر اٹھ گئیں اور ان کے جسم کے اوپر ٹائٹ لباس، پتلے لباس آ گئے. عبائے اتر گئے، برقعے اتر گئے، لباس اتر گئے، حجاب اتر گئے. مردوں کی آنکھ سے بھی حیا اتر گئی اور مردوں کی حیا بھی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. ورنہ یہ حیا کی خصلت اور خوبی یہ تو فطری خوبی تھی. قرآن مجید کے اندر سورۃ القصص پڑھیے، قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف پڑھیے، حضرت آدم و حوا کا قصہ موجود ہے. جب اللہ پاک نے ان کو اپنی نافرمانی کر بیٹھنے کی وجہ سے بے لباس کر دیا تھا تو شرم و حیا کا جذبہ موجود تھا، یہ وصف ان کے اندر موجود تھا. وہ جب بے لباس ہو گئے، اب کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اللہ دونوں میاں بیوی تھے. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے والا تھا، یا اللہ دیکھنے والا. اب وہ فطری حیا کا جذبہ تھا. دونوں قرآن مجید بیان کرتا ہے پتے اتار اتار کے اپنے جسم پہ پیسٹ کر رہے تھے، اپنے جسم کو، اپنے شرم و حیا والے اعضاء کو چھپا رہے تھے. یہ فطری شرم و حیا ہی تو تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، بچیوں کو، اللہ پاک سب کو شرم و حیا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.